بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف صاحب کا تعلق کراچی کے ایک رئیس گھرانے سے تھا، مگر ان کی موت جن حالات میں ہوئی وہ بہت ہی عجیب تھی۔ وہ ایک صحت مند 47 سالہ بزنس مین تھے اور انہیں کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہ تھی، مگر اچانک ایک رات وہ اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ ہزار کوشش کے باوجود پولیس ان کے قتل کا کوئی سراغ نہ لگا سکی، کیونکہ ان کا قتل باقاعدہ پلاننگ سے ہوا تھا۔ یوسف صاحب اور ان کی بیوی نیلی میں اکثر بینک میں موجود رقم کی وجہ سے جھگڑا رہتا تھا۔ نیلی ایک لالچی عورت تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ بینک میں موجود 10 کروڑ کی رقم یوسف صاحب اس کے نام ٹرانسفر کر دیں۔ یوسف صاحب کی پہلی بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے نیلی سے دوسری شادی کی تھی۔ ان کی پہلی بیوی سے 2 بیٹے تھے، اور چونکہ یوسف صاحب اور نیلی کی آپس میں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے بینک میں موجود رقم کو لے کر اکثر ان کے بیچ میں جھگڑا رہتا تھا۔ نیلی ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا بھائی ایک کیمسٹ تھا اور لیبارٹری میں کام کرتا تھا، لہٰذا ایک رات نیلی نے اپنے بھائی کی مدد سے ایک ایسا زہر یوسف صاحب کے کھانے میں ملایا جو کہ پوسٹ مارٹم میں بھی نہ پکڑا جا سکا۔ یوسف کے دونوں بیٹے ابھی چھوٹے تھے، اور چونکہ یوسف صاحب نے دوسری شادی کر رکھی تھی، لہٰذا وہ دونوں بچے اپنے نانا نانی کے پاس رہتے تھے، اور یوسف صاحب باقاعدہ انہیں ملنے جاتے تھے اور ان کی تمام ضروریات کا مکمل خیال رکھتے تھے۔ اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد یوسف صاحب نے اپنا گھر اور فیکٹری بچوں کے نام لکھ دی تھی، اور نیلی کو خدشہ تھا کہ کہیں وقت گزرنے کے ساتھ یہ بینک میں موجود رقم بھی بچے نہ لے جائیں، لہٰذا اپنے بھائی کی مدد سے نیلی نے یہ ہولناک قدم اٹھایا۔ اب یوسف صاحب کی وفات کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن نیلی ان کی ٹیبل سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر یوسف صاحب کی چیک بک پر پڑی۔ اس نے چیک بک کھولی تو حیرانی سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ 1 ہفتہ پہلے کسی نے یوسف صاحب کی چیک بک سے 2 کروڑ کا چیک کاٹا تھا۔ یہ دیکھ کر نیلی کا حیرت سے برا حال تھا۔ اس نے فوراً بینک کو کال ملائی، اور دوسری طرف بینک مینیجر تھا۔ نیلی نے اپنا تعارف کروایا اور ان سے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز مانگی، جس پر نیلی کو بتایا گیا کہ پچھلے ہفتے یوسف صاحب کے اکاؤنٹ سے 2 کروڑ نکالے گئے ہیں۔ یہ سن کر نیلی نے ان سے درخواست کی کہ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ رقم کس نے نکلوائی ہے، جس پر کچھ دیر تاخیر کے بعد مینیجر نے نیلی کو بتایا کہ یوسف صاحب چیک بک کے ساتھ بینک آئے تھے اور کیش بھی انہوں نے ہی نکلوایا ہے۔ یہ سنتے ہی نیلی سکتے میں آ گئی، اور دوسری طرف سے کچھ دیر ہیلو ہیلو کے بعد لائن منقطع ہو گئی۔ نیلی وہیں پر یوسف صاحب کی میز کے پاس بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب نیلی کو ہوش آیا تو وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یوسف صاحب تو مر چکے ہیں اور سب نے خود انہیں دفنایا ہے، وہ یوسف صاحب نہیں ہو سکتے۔ یہ سوچتے سوچتے اسے رات ہو گئی۔ اس کا دماغ پوری طرح گھوم رہا تھا، اور ابھی وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ زور سے کسی نے بیل بجائی۔ نیلی جانتی تھی کہ اس وقت کوئی نوکر تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ دروازے پر آئی اور پوچھا کہ کون؟ تو آگے سے جواب آیا، میں یوسف ہوں۔ جس پر نیلی نے پھر سے پوچھا کہ کون یوسف؟ جس پر پھر سے جواب آیا کہ تمہارا شوہر یوسف۔ نیلی کا خوف سے برا حال تھا، اور اس نے چلانا شروع کر دیا کہ چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ خوف کے مارے رو رہی تھی کہ پھر سے یوسف صاحب کی آواز آئی کہ مجھے کہیں آنے جانے کے لیے دروازے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ میری شرافت ہے کہ میں تمہیں دروازہ کھولنے کو کہہ رہا ہوں۔ اور یہ کہتے ہی دروازے میں سے ایک سبز ہاتھ نمودار ہوا، اور اس کے ساتھ ہی یوسف صاحب کا پورا جسم نیلی کے سامنے کھڑا تھا، جسے دیکھ کر نیلی نے چلانا شروع کر دیا۔ خوف کے مارے نیلی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ آگے سے پھر سے آواز آئی کہ مجھے پہچانو نیلی، میں تمہارا شوہر یوسف ہوں، اور تمہیں شہر خاموشاں سے ملنے آیا ہوں۔ کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ تم ابھی نہیں مرو گی اے لالچی عورت، تم ابھی نہیں مرو گی۔ میں تم سے حساب چکتا کرنے آیا ہوں۔ تم مجھے مارنا چاہتی تھی، لو اب میں مر چکا ہوں۔ جو زہر تم نے مجھے دیا تھا اس کی وجہ سے میرا پورا وجود سبز ہے۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں، کیا تم اسے نہیں دیکھنا چاہو گی کہ جو پچھلے ہفتے میں نے بینک سے پیسے نکلوائے تھے، اسے میں نے نیچے تہہ خانے میں باقی پیسوں کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ تم سمجھتی تھی کہ شاید بینک میں موجود رقم ہی صرف میرے پاس ہے، مگر بے وقوف عورت،
میری باقی دولت تو تہ خانے میں ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس دولت تک لے جانے آیا ہوں۔ نیلی پھٹی ہوئی آنکھوں سے یوسف کے بھوت کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر جیسے کسی نامعلوم طاقت کی کشش سے وہ خود بخود کھڑی ہو کر یوسف کے پیچھے چلنے لگی۔ نیلی اور یوسف کی روح کمروں سے گزرتے ہوئے تہ خانے کی سیڑھیوں سے نیچے اندھیرے تہ خانے میں داخل ہوئے۔ یوسف کی روح نے کونے میں پڑی ہوئی ایک الماری کھولی تو وہ الماری پیسوں کی گڈیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یوسف کی روح نے نوٹوں کی گڈیاں الماری سے نکال کر زمین پر پھینکنا شروع کی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نوٹوں کی گڈیوں کو آگ لگ گئی۔ پھر یوسف کی روح نے نیلی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، نیلی آؤ چلیں، جس پر نیلی کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ کہاں۔ نیلی اب سکتے سے باہر آ چکی تھی، لیکن آگ اب پورے تہ خانے میں پھیل چکی تھی اور اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں نیلی کا پورا وجود آگ کی لپیٹ میں تھا اور اس کی ہولناک چیخیں تہ خانے میں گونجتے گونجتے اب دم توڑ رہی تھیں اور یوسف کی روح بھی واپس جا چکی تھی۔